جنہوں نے وقت دیا، کیونکہ سب سے قیمتی چیز جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں وہ اپنا وقت ہے، کہ ہم اپنا وقت کسی کو دیں۔ تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے وقت دیا، اور میرا یہ کام ہوگا کہ آپ نے جو وقت دیا ہے اس وقت میں آپ کو کچھ نیا دیا جائے، ایسا دیا جائے جو آپ کے علم سے تھوڑا محاورہ ہو جائے، تھوڑا اتنے گل کی جائے نا جو، تو پھر وہ ذرا تھوڑی سی سمجھ سے اوپر، علم سے اوپر، وہ اس لیے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ سنا ہوگا اور سیکھتے رہتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، اور ہمارا کام ہی سیکھنا اور سکھانا ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے آیا ہے، سیکھے گا تو سکھائے گا، اس لیے ہر مسلمان سیکھنے اور سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اصل کام ہمارا ویسے ذاتی طور پر اس فقیر کا اصل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے تمام محبین کو، جو محبت کرنے والے ہیں، ان کو بتائے کہ ہمیشہ ذاکر رہنا ہے، ان کے دل پر کنگن لگا کر بتائے جہاں پر تم نے ذکر کرنا ہے اللہ کے نام کا۔ اصل کام ہمارا یہ ہے کہ تزکیہ نفس کیسے کرنا، اگلے کی اصلاح کیسے کرنی، اگلے کو سمجھانا کیسے۔ اصل کام ہمارا قرآن و سنت کے مطابق چلانا ہے، اور وہ چلے گا وہی جو محبت کرے گا، تعلق رکھے گا، نسبت رکھے گا، مضبوط ہوگا، ارادے جس کے پختہ ہوں گے وہ چلنے کی کوشش کرے گا۔ ورنہ جیسے اکثر بہتر کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بتائیے تو وہ سنا نے اللہ کریم کے آگے عرض کی، یا اللہ اپنا دیدار کروا دے، اللہ مہربانی فرما دے، یا اللہ کیا تو ہمیں دیکھ نہیں پائے گا؟ اللہ نے کہا یا اللہ مہربانی فرما۔ وہ تجلی آئی، پہاڑ سرما ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب اٹھے تو عرض کی انی تم تو لے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے کہنے نہیں چاہیے، یہ اپنی جگہ پر رہا کہ انہوں نے توبہ کر لی، لیکن آپ سب میں سے یہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا، تیری انوار و تجلیات جو 24 گھنٹے برستی رہتی ہیں، ان انوار و تجلیات سے ہمارا سینہ بھی روشن کر۔ اللہ آمین۔ ہم 24 گھنٹے اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہیں، اور جو محسوس کرنے والا ہوگا وہ محسوس کرے گا جب اس کا بار بار اللہ کی رحمتوں کو محسوس کر کے شکرانہ ادا کرے گا، شکر ادا کرے گا ان نعمتوں کا جو اللہ کریم سے مل رہی ہے۔ اگر میں یہاں پر آ کر بیٹھ گیا آپ کے سامنے، اس کا مطلب ہے اللہ کریم نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہوا ہے یہاں پر بیٹھ اور سمجھا، آپ نے سمجھنا ہے اور میں نے سمجھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات میں سے ہمیں بھی حصہ ملتا ہے، اور سب کو مل کر 24 گھنٹے میں ہر وقت اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرما رہا ہوتا ہے۔ ایسے ایک مثال دوں، اگر جھوٹ بولا جائے تو قرآن فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب جھوٹے کو ملا کیا؟ لعنت، اور لعنت کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ سے دوری، دور ہو گیا۔ اور اگر سچ بولے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ کی رحمت، اور رحمت کا مطلب کیا ہوگا؟ قریب۔ یہ بھی تجلی کی ایک قسم ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے تو یہ ایک تجلی کی قسم ہے کہ جب آپ نے سچ بولا اللہ کی رحمت نے اپنے قریب کیا، اور جب آپ نے جھوٹ بولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دور کیا۔ دونوں تجلیاں اللہ کی ہیں، ہر دم بڑھتی رہتی ہیں۔ 24 گھنٹے میں اللہ کریم ہر وقت ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں جب اللہ کریم ہماری مدد نہ کر رہا ہو۔ مجھے بیان دینے کی طاقت دی، آپ کو سننے کی طاقت دے رکھی ہے اس وقت، اور اگر آپ مجھے یہ سمجھے کہ سمجھانے والا اللہ کی بات سمجھا رہا ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا اس کے ذریعے سے ہمیں مل کیا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے نکموں کو قبول کر کے اس راہ پر چلاتا ہے کہ سمجھاؤ، جیسے ہم کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔
اللہ یہ اللہ کلام اللہ کریم کا قرآن ہے، کلام ہے اللہ جو فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو. مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے کہا اللہ اللہ جب میں نے اللہ کیا اللہ کہا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قبول کیا. یا اللہ پر تو نماز کی توفیق ہی نہیں ملتی لوگوں کو نماز کی توفیق ہی نہیں ملتی، اللہ دیتا ہی نہیں. اس میں بھی ایک نکتہ یاد رکھیے. نکتہ یہ ہے روٹی اللہ کریم کافر کو بھی دیتا ہے، روٹی اللہ کریم کافر کو بھی دیتا ہے، ایمان نہیں ہے. اللہ ایمان اسی کو دیتا ہے جس کی طلب ہو. بے شک اگر آپ کی طلب ہے، آپ نمازی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ کی طلب نہیں ہے رب نہیں دے گا. اللہ آپ کی طلب پر مطلوب حاضر ہے، اگر آپ کی طلب نہیں ہے ملے گا ہی نہیں. قدم آپ نے ایک اٹھانا ہے 10 رحمت رب کی طرف سے، اگر آپ کا قدم اٹھتا نہیں، وہ چاہتا ہی نہیں، پھر مسئلہ کچھ اور ہو جائے. اس کا مطلب ہے اللہ کریم آپ کو چاہتا نہیں ہے. بیٹے اگر قریب ہونا ہے تو بندے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹ ہے دور کریں. ہم روزانہ دوست سارے کے ساتھ تہجد پڑھتے قریب رہنے والے اور پھر آ کر فجر کی نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی کہ بھائی اے لیڈر ذرا کھڑا ہو، تیرے ساتھ سارے آ کے کھڑے ہو جائیں. اللہ آپ ساروں نے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے نام پر سارے کھڑے ہو جائیں. شالامار باغ میں پاکستان انڈیا اس وقت نہیں بنا تھا، ہندوستان کٹھا تھا. ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ بیٹا اذان دو. انہوں نے کہا جناب کرسچن بیٹھے ہیں، سکھ بیٹھے ہیں، ہندو سارے کے سارے مل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اذان دو. کہا بیٹا اذان دو، تمہارا کام ہے حکم کو ماننا، اذان دو. اس نے اذان دے دی. نماز کے لیے پیر صاحب کھڑے ہوئے، پیچھے مرید کھڑا ہوا تو 2 4 صفحے بن. کہا بیٹا لوگوں میں ایمان ہے، اذان دو. اللہ خود بہت صفحے بنتی جائے گی. کیا بات. ہمارا کام اذان دینا ہے. اللہ جس کو چاہے گا قبول کر کے کھڑا کر دے. ہم لوگ اپنے آپ کھڑے نہیں ہوتے، کسی کی دی ہوئی توفیق سے کھڑے ہو جاتے. کسی کی بات دل کو لگ جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے. اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم جیسوں پر بھی انوار و تجلیات برستی ہیں. اگر آپ پر سما کی تجلی پڑ گئی، سمی کی تجلی پڑ گئی، سننے والے آپ بھی بن جائیں. اللہ ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کریم ہمیں دے نہیں رہا. اسی طریقے سے سمجھ، میرا نبی ہمارا نبی، میرا نبی ہمارا نبی، آپ کا نبی بہت طاقتور ہے. آپ کا نبی بہت طاقتور ہے اور ہمیشہ سے طاقتور ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، ہمیشہ ہی رہے گا. آپ کا نبی ہمارا ایمان ہے اس بات پر. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و السلام امام قصوب پڑھاتے ہوئے ہاتھ جنت میں لے گئے، وہاں سے ہاتھ توڑنے لگے، لیکن پھر ہاتھ پیچھے کر رہی، تھوڑا سا پیچھے ہوئے آگے ہوئے. نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ کہاں پر گیا تھا؟ ہاں جنت میں لے گیا. یہ ہاتھ جنت میں لے گیا تھا. آپ ساروں کو معلوم ہے آپ ابھی زندہ ہیں، ابھی مرنا ہے، موت آئے گی اور آپ عالم برزخ میں جائیں گے. یہ دنیا سے نکل کر وہاں پر گزارا کر کے پھر عالم حشر میں اکٹھے ہوں، پھر وہاں سے نکل کر آپ نے جنت میں جانا ہے. جب حساب کتاب ہوگا یا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. ہم ساروں نے جنت یا جہنم میں جانا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا میرا نبی اتنا طاقتور ہے، ابھی عالم بدلا نہیں، اس عالم میں ہاتھ دے جاتا ہے کیونکہ رحمت للعالمین. بے شک وہ وہاں پر ہاتھ لے جاتا ہے، رحمت للعالمین ہے. زمین ادھر ہے، جنت کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن نبی کی طاقت دیکھے اس عالم سے اس عالم میں چلا جاتا ہے. یہی یقین ہمیں آج بھی ہے، یہی یقین ہمیں آج بھی ہے. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہے، ارادہ کرے، اللہ کا حکم ہو تو دستے شفقت ہمارے سر پر بھی رکھ سکتے. اللہ بے شک ایسا نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اللہ کی بات کرے اور اکیلا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات ججمنہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اپنا دیدار کروا دے، نہیں ہوا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں بھی نہیں ہو سکتا. ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارا عقیدہ اس میں ہے کہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے. ان آنکھوں سے اس نور کا دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن خواب میں اپنے ایمان کے مطابق اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ دیدار ہو جاتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی اس دنیا میں ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس قابل بن جائیں کہ یہ آنکھیں وہ نور رکھے جو اس نور کو دیکھنے والے۔ اللہ عام آدمیوں کا حشر یہی ہوگا کہ جب قبر میں رکھے جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، جواب دے گا کہ سو جا۔ کیونکہ جب ہم یاد رکھیے گا، جب ہم عالم ارواح سے آئے، آج تک ہمیں معلوم نہیں رہا کہ عالم ارواح میں ہم کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم نے فرما دیا ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے، جو وہاں پر یارانہ رکھتے تھے وہ یہاں پر بھی محبت رکھتے ہیں، جہاں وہاں پر تعلق تھا ان کا اس دنیا میں بھی تعلق ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جو وہاں محبتیں کرتی تھی وہ یہاں پر بھی محبتیں کرتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں وہ معلوم نہیں کہ ہم سے محبت کرنے والا کون تھا، لیکن ہم نے وہ دیکھا ہی نہیں نا۔ اب اس دنیا سے جب جائیں گے تو آپ کو یہ دنیا یاد نہیں رہے گی۔ جن لوگ کہتے ہیں نا میری ماں نے اشارہ کیا مرد تو بعد انج ہو گیا، مرد تو بعد کچھ نہیں ہوگا، یہ اشارے چورے کسی کو سمجھ نہیں جاتے، میں پہلے بتا دوں، کیونکہ وہ ادھر کا تعلق ہوتا نہیں ہے، ادھر سے تعلق ہوتا نہیں، جیسے عالم ارواح سے آپ کا تعلق نہیں ہے اور وہاں کی خبر آپ رکھتے نہیں ہیں، اس طرح دنیا سے جانے کے بعد آپ کو اس دنیا کی خبر قطر نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ضرور موجود ہے، یہ احادیث میں ضرور موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کہ حدیث پاک کے مطابق جب بندہ مرتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے، جوابات دے دیتا ہے، اس کے بعد پوچھا جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، وہاں نیک لوگ کہتا ہے کہ وہ فلاں کا کیا بنا یار، دنیا میں اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بتاتا ہے فلاں نے فلاں کر لیا، فلاں نے شادی کر لی، فلاں نے یہ کر لیا، کہا فلاں وہ تو مر گیا تھا، کہتا ہمارے پاس نہیں آیا، اس کا مطلب ہے حاویہ میں چلا گیا، اللہ ہم سے نہیں ملا، حاویہ میں چلا گیا۔ یہ بھی لوگ ہوں گے جو ملاقاتیں آپس میں کرتے رہیں گے۔ اس لحاظ سے میں نے بتایا جو عالم برزخ پر دنیا میں نظر رکھ سکتا ہے وہ عالم ارواح میں بھی رکھ سکتا ہے، جو دنیا میں اس وقت ہے یہاں پر ترقی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی پا سکتا ہے۔ اس لیے دوبارہ وہاں پر آتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ سارے کے سارے طاقتور، آپ کمزور نہیں ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تحیۃ و ثنا، آپ کو جب پوچھا گیا، جب آگ میں پھینکنے لگے، محبوب کو چاہیے قدر نہیں چاہیے، ابراہیم علیہ السلام پوچھا، کہا پھر آپ اللہ کے آگے عرض کرتے، کہا اللہ نے جو ڈالا ہے اللہ وہی سنبھالے گا۔ وہ جب کہے آگ ٹھنڈی پڑ گئی، آگ ٹھنڈی پڑ گئی، آپ بھی آگ میں چھلانگ لگانے کی کوشش کریں، ٹھنڈی آپ کے لیے پڑے گے، نام اللہ کا ہو، دین کو زندہ کرنے والے ہو، راستے آپ کے لیے بھی کھلیں گے۔ کوئی بھی بندہ کم ترین نہیں، قیمتی ہے۔ کبھی کوئی بندہ سونا زیور چاندی کوڑے میں نہیں پھینکتا، بہانے میں نہیں پھینکتا، اسی طریقے سے جو قیمتی ہوں گے اللہ انہیں کبھی جہنم میں نہیں پھینکتا۔ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ یہ کیسے ہو کیا بات کہ جن کے چہرے سجدے سے منور، جو نشانیاں سجدے سے منور ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نہ جانے دے اور جہنم میں پھینک دے۔ اللہ بہت قیمتی لوگ ہیں جو ساری دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں، آپ نہیں بخشا جانا۔ بیٹے باہر والوں کو نہیں اپنے بخشنا، آپ کو بخشنا ہے جو مسجد میں آ رہے ہیں، جو مسجد میں نہیں آتے اللہ کریم نے ان کو نہیں بخشنا۔ کیوں؟ ان کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ آپ کہیں مولوی لگتا ہے، مولوی یہ لگتا ہے، یہ ہوتا ہے، جو مرضی ہو جائے آپ ہی بخشے ہوئے۔ جو مسجد میں آ رہے ہیں وہی بخشے ہوئے، یہ مولوی صاحب جنتی ہیں، بخشے ہوئے۔ کیوں نہ کہیں جب اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، اس مسجد کی نگرانی پر لگا رکھا ہے تو کیوں نہیں؟ ویسے ہم مسجدوں سے بھی باہر ہیں، ہم مسجدوں سے باہر کیسے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں مسجدیں نہ بناؤ، بندے بناؤ، نمازی بننے چاہیے، نمازیوں پر لگاؤ، مسجدیں خود بہت بن جائیں۔ اگر ہم مسجدوں پر لگاتے رہے وہ بندہ قابل قبول اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں، جو مسجد تو بنا دے خود نماز نہ پڑھے، وہ قدر قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ نے مسجد بنانے کا حکم نہیں دیا، بھائی نمازی بننے کا حکم دیا ہے، تو سارے نمازیوں کا ثواب لینے کے چکر میں ہار جائے، کیونکہ تجھے چلنا ہے، تمہیں سے چلنی، عدم کے منزل کے جس میں کھٹکا قدم قدم ہے، تسلیم جاگو، کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کم، وقت ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا آپ وقت کو تلاش کرتے نظر آئے؟ وقت ہاتھ میں نہیں ہے، وقت کو ہاتھ میں لے لیں، تنابیں پکڑ اور کہیں کہ میں اپنے وقت کو قیمتی بنا کر دکھاؤں۔ اللہ اللہ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقت ہمارے ہاتھ میں نہ آئے؟ 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں ہے، جو اچھا کرنا چاہے کر سکیں۔
اور بہترین انسان وہی ہوتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وقت کو قیمتی بنانے کی. میں مثال دیتا ہوں کیا آپ نوکری کر کے آئے, مزدوری کر کے آئے, 2000 کمایا, 3000 کمایا, اگر اپنی ماں کی ہتھیلی پر رکھا یا بیوی کی ہتھیلی پر رکھا, آپ نے کتنے گھنٹے مزدوری کی؟ 9 گھنٹے, 10 گھنٹے. 10 گھنٹے کا وقت جو آپ کو 2 یا 3000 کی صورت میں ملا, وہ آپ نے کس کو دیا؟ ماں کو یا بیوی کو دیا گیا وقت. جس وقت میں آپ نے کمائی کی, پیسہ نہیں دیا, وقت دیا. میں آپ کو وقت دے رہا ہوں, میں اپنا وقت دے رہا ہوں. کس لیے؟ اللہ واسطے. آپ سے مجھے امید نہیں ہے کہ آپ مجھے کچھ دیں, میرا اللہ مجھے سب کچھ دیتا ہے, کافی ہے. بندوں سے امیدیں لگانی ہی نہیں کہ بندے کچھ کریں گے, کرنا تو اللہ نے ہے. بندوں کو توفیق بھی اللہ کریم دیتا ہے. انبیاء کرام کیا فرماتے تھے؟ انبیاء کرام فرماتے تھے, اے کافرو, تم جگ بار کی سارے مل کر ہم پر حملہ کرو, اللہ میں بچائے گا. سبحان اللہ. ایسے مقام پر نظر آنا چاہیے جس پر یقین ہو کہ اللہ بچانے والا ہے. جو کمزور آدمی ہیں باہر نکل جائیں, جو طاقتور ہیں میدان میں کھڑے نظر آئیں. تیر پر چلنے والا کمزور نہیں ہو سکتا, وہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ اس کو چلانے والا بہت طاقتور ہے. اور یاد رکھیے گا, اللہ کریم لامحدود ہے, بے شک اس کی کوئی حد نہیں, لامحدود ہے. اور تم لوگوں نے بھی لامحدود ہو کر اپنی حدوں سے باہر نکل کر اس سے محبت کریں. اللہ اپنی حد نہ متعین کرو تم کیا ہو. اللہ کی محبت میں کام کرو, تمہاری حد کھول دے. اللہ سبحان اللہ. ویسے میں نے بھی مثال دی, سال میں برسوں سے ادھر سے ادھر سبحان اللہ. جب آپ کی حد کھول دے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کھلتی کیسے, کام ہوتا کیسے. اس لیے اس بے حد و حساب کے لیے بے حد و حساب کام کرنا. سبحان اللہ. بات کرنا اس کی کر, یقین کے ساتھ کر کہ وہ دینے والا ہے, وہ دے گا, کیوں نہیں دے گا. اس کے کمزور لوگ نہیں چاہیے جو ڈرے ہوں. میں داڑھی رکھا کہ نہ رکھا, میں نماز پڑھا کہ نہ پڑھا. ابھی ہم آ رہے تھے دوستوں کے ساتھ, ایک کہنے کا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں کہا لوگوں کا کام ہی دیکھنا ہوتا ہے, یہ نہ دیکھو لوگ دیکھ رہا ہے, یہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے. جیسے مثال دی جاتی ہے کہ کسی کی نظر سے گرنا, بار بار گرنا کوئی بات نہیں, لیکن اللہ کی نظر سے گرنا, ایک بار بھی گرنا بہت بڑی بات. کسی کی نظر سے گر جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اللہ کی نظر سے نہیں گرنا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کی نظر سے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ختم ہو گیا, اس لیے اس کی نظر سے گرنے کا کوئی کام نہیں کرنا. وقت نہیں ہے. ہم نے تو ٹھٹے کھا کھا کے یہاں تک پہنچے نا, یہ یاد رکھیے گا اور بھی یاد رکھیے. ہم لوگ سارے کے سارے پیدا کیے گئے ہیں. کیوں پیدا کیے گئے؟ اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. آپ سب کو اللہ کریم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے, بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور بندگی کرے گا کون؟ جو پہچانے گا, جو جانے گا, جو جان دے گا اس کے لیے. جو پہچانے گا تو بندگی کرے گا نا. ایک مثال ہے, حافظ قرآن بننا آسان ہے, حافظ قرآن بننا آسان ہے, حافظ نماز بننا مشکل ہے. آپ کو ساری نماز کے مسائل آتے ہوں, شرائط کیا ہوتی ہے, فرض کیا ہوتے ہیں, واجبات کیا ہوتے ہیں, سنت کیا ہوتے ہیں, آپ کو فرائض آتے ہوں, شرائط کا علم ہو, آپ کو معلوم ہو کہ سجود صاحب کرنا کہاں پر ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس نماز میں یہ کر دیا, نیت کرنی کیسے, معاملہ کرنے کیسے. حافظ نماز حافظ قرآن سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حافظ قرآن نے تو قرآن کو سینے سے لگایا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن حافظ نماز نے اپنی نمازیں بچا دی, ورنہ نماز کہاں ٹوٹ گئی معلوم ہی کوئی نہیں. حافظ قرآن کی نمازیں ضائع ہو جائے معلوم ہی کوئی نہیں. یار پتہ ہی کہ سجدہ صرف کرنا تھا کہ نہیں کرنا, یہ معاملہ پتہ ہی نہیں ہے. اس لحاظ سے کیونکہ میں سوال نہیں پوچھوں گا, کہ میں سوال پوچھ کے آپ سے آپ کی آزمائش بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ پیر کا کام ہے آزمائش کرنا. وہ سوال بھی پوچھ لیتا ہے تاکہ معلوم ہو بندہ منظر کس پر ہے. آپ کو میں جانتا ہی نہیں. ایک مثال کرنے لگا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے, اپنا کام کر رہے تھے. ایک بندہ ہے کھڑا ہو گیا, آپ نے اس کی طرف دیکھا, سرکار یہ شہر کتنی دور ہے, کتنے گھنٹوں میں پہنچوں گا؟ کہتے معلوم نہیں. اچھا چل پڑا. انہوں نے دیکھا, اس کی چال دیکھی, کہتے 3 گھنٹے میں پہنچے گا. تو نے حضرت پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ تیری چال نہیں دیکھی, آپ نے چال دیکھ لی ہے, کتنے قدم اٹھاتا ہے, کتنے سیکنڈ میں اٹھاتا ہے, اس لیے بتایا ہے کہ اتنے گھنٹوں میں تو پہنچ جائے گا. میں نے آپ کی چال نہیں دیکھی, میں آپ کے علم کو نہیں جانتا, کیسے پہچانوں گا کہ آپ کون ہیں؟ جو ساتھ رہتا ہے اس کو پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے, اگر کرنا چاہے, نہ کرنا چاہے تو اس کی استعداد ہے. وگرنہ اس راہ میں بندہ اکیلا ہی اللہ کی طرف جاتا ہے, کوئی ساتھ نہیں ہوتا. سبحان اللہ.
کوئی کہے نا میرے ساتھ کو چلے، جیسے مردہ اکیلا قبر میں جاتا ہے ایسے ہی اس راہ والا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف اکیلا ہی جاتا ہے، کوئی ساتھ بٹے نہیں چلتا۔ یہ جو لوگوں کے ساتھ مانگتے ہیں، میں نے کوئی ساتھ مانگا، وہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ جن کو یہ یقین نہیں ہوتا ہاتھ اللہ کے نہیں پکڑ لے، جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، وہ ہاتھ ہے کہ جس نے پکڑ لیا اللہ نے کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ وہ اللہ کریم ہمارا ہے، ہمارا ہے بیٹے۔ اگر ہم یہ سمجھیں اللہ کریم، اکثر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بھی رب، آپ کا بھی رب، آپ کا نہیں، میں اس طرح نہیں سمجھ، میں یہ سمجھتا ہوں میری یہ کارکردگی پرفارمنس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرے بچے، میرا اللہ، میرا رسول، میں اپنا اللہ کے رسول کی نہیں دینا۔ آپ کہیں میرا ہے تو لے لو بھائی، تمہارا بھی ہوگا، اپنے رب کو راضی کر لو، میں اپنے رب کو راضی کرنے نکلا ہوں، اس کو تقسیم نہیں کرنا۔ جیسے طریقت میں مرید پیر کو تقسیم نہیں کرتا، سب کا ہے، وہ کہتا میرا ہے بس، جو یہ سمجھے سب کا ہے وہ چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے تو تقسیم کر دیا۔ پیر کو بھی تقسیم نہیں کرنا، اللہ کو بھی تقسیم نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کریم ہمارا ہے، میرا ہے، میرا میرا میرا، تو مزہ میرا کہنے میں سب کا کہنے میں تھوڑی ہوتا ہے۔ میرا رب میرا ہے، اگر میں کہوں کہ میرے رب نے مجھے بڑا بچا کے رکھا ہوا ہے، آپ کہیں یار سانو نہیں، بھئی اپنا رستہ خود تو رکھے نا، یہی تو چیز پیدا کرنی ہے آپ کے اندر کہ آپ کا رب ہے، تمہارے اور رب کے درمیان رکاوٹ کیا ہے وہ دور کرو، پریشانی کیا ہے دور کرو، کیونکہ پیر کا کام اصلاح کرنا ہو کہ بھئی اصلاح کر دیں۔ جیسے ایک مثال دیکھیں، محرم کا مہینہ، امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، آپ کو معلوم ہے کربلا کے میدان میں امام حسین شہید کیے گئے، اور نام کس کا آتا ہے شہید کرنے جس نے کیا؟ یزید کا نام آتا ہے، یزید کا نام آتا ہے کہ یزید وہ ہے جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا، یا ان کے اس کے دور میں امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ باقی کربلا کا کیا واقعہ ہے کسی کو معلوم نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اور سے سنیے، جتنی کہانیاں ہم سنتے ہیں اس کی بات نہیں کرتے، کیونکہ کہانیاں سننا اور بات ہے اور اصل سمجھنا اور بات ہے۔ آپ کی احادیث کی کتب ہیں، کتنی ہیں؟ آپ بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف اٹھا لیں، ترمذی اٹھا لیں، ابن ماجہ اٹھا لیں، ابو داؤد اٹھا لیں، نسائی، کوئی بھی اٹھا لیں، کسی میں واقعہ کربلا آتا ہے؟ کسی میں واقعہ کربلا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے بیٹے کہ راوی اور سندی کوئی نہیں ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کس نے بیان کیا، کہاں تک گیا، معلوم ہی نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے بیان ہی نہیں کیا، راوی کون ہوگا؟ راوی تو وہ ہے جو وہاں موجود تھا، جس نے دیکھا ہوا کیا ہے، کس نے اس کا کیا ہم کہتے ہیں گردن کٹ گئی اور سجدے میں تھے، کہاں لکھا تھا، دیکھا کس نے تھا، کس نے بیان کیا، وہ تو بتاؤ۔ جتنے واقعات آپ سنتے ہیں کربلا کے میدان میں، جو بھی سنتے ہیں راوی کون ہے، دیکھا کس نے تھا، بیان کس نے کیا۔ ابو محنف جیسا جو شیعہ تھا وہ بیان کرتا مقتل حسین میں، ہم جیسے لوگوں نے تو بیان ہی نہیں کیا، ہم نے تو صرف ایک موٹا سا سور اور قانون بنا دیا۔ کیا بنایا؟ ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ یزید کے دور میں امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اس نے بدلہ نہیں لیا، قاتلوں کو سزائیں نہیں دی، خون بہا نہیں دیا، اس لیے وہ مجرم۔ دوسرا واقعہ ہرا ہوتا ہے، جب بیعت توڑ دی مدینے والوں نے تو اس نے مدینے والوں پر حملہ کروایا۔ تیسرا، جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کا اعلان کر دیا تو اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کروایا، یعنی مکہ مکرمہ میں حملہ کروایا۔ یہ تین طریق پہلو ہیں یزید کے دور کے جس کے ہم کہتے ہیں یزید فاسق ہے، لعنتی ہے، کافر ہے، سب کچھ کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، دیکھیں حقیقت اس میں بھی آتی ہے۔ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ فاسق ہے، لعنتی ہے، لیکن کوشش کرو، ہمارے علماء کہتے ہیں کوشش کرو کہ نام لے کر نام کی کسی کو نہ کہو، یہ کہو جس نے مولانا سید رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا، پلاننگ کی، سب پر لعنت۔ کیونکہ بیٹے اگر امام حسین نے یزید نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، تو یہ ہمیں بھی معلوم نہیں، کیونکہ آپ نے آخری وقت تک دیکھا ہی نہیں، آپ کو تو معلوم ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ کے بھائی، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی یزید کے ساتھ بیاہی ہوئی، محمد، وہ اس کے ساتھ بیاہی ہوئی، اس کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی، اور حضرت زینب ام کلثوم، ان کا دمشق میں ہی مدار، کیونکہ یہ شام میں ہی رہی، کربلا کے بعد بھی شام میں رہی، ٹھیک ہے۔
اصل لڑائی یہ نہیں ہے. ہم نے کہا کہ ہمارے نزدیک تاریخ میں اس نے ایسے سے کام کیے, اس لیے ہم اسے نہیں مانتے, لیکن اس کو فاسق کہنا, اس کو لعنتی کہنا, اس کو کافر کہنا, کہہ دے, کوئی اعتراض نہیں. لیکن امام سے قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا تو نے کس بیس پر کہا تھا, منہ ایویں چک کے نہیں کہنا. تو بات سمجھ آئی نہیں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا, حدیث سن لیجیے, صحیح حدیث ہے, میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے بغیر سوچے سمجھے منہ کچھ کر دیتا, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں اتنا کر لے جتنا مشرق سے لے کے مغرب تک فاصلہ. تمہاری بات سمجھ میں آ گیا؟ جب بھی بولنا ہے ریفرنس سے بولنا ہے, حقیقت سے بولنا ہے, زبانی کلامی ٹھا کر کے نہیں مارنی کہ یار میری طرف سے یہ ہے, یزید یہ ہے, یہ جو مرضی کرے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا, امام بریلوی نے فرماتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یزید کے بارے میں 3 رائے, ہاں بھی لعنتی کہہ لو, کافر, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کافر کافر کہہ لو, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سکوت کافر کیا اور فرمایا کہ جب یزید کی باری آئے جو کہے لعنتی کافر کہتا رہے, ہم منع نہیں کریں گے, لیکن خود منہ سے کچھ کہیں گے بھی. یہ ہمارا عقیدہ ہے بیٹے, ہمارا عقیدہ کو سمجھ آیا؟ سمجھ آیا؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کہے ہم برا نہیں مناتے, نہ اس کو روکتے, لیکن ہم خود اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے, قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. عقیدہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایسے سمجھو. اکثر ہمارے ادھر ہم جب اشہد ان محمد رسول اللہ انگوٹھے چومتے ہیں, اینجو آدمی آنے تھے کیسے کرتے, انگوٹھے چومنے کا طریقہ یہ 3 طریقے, یہ لبوں کو لگا کر, یہ 3 طریقے خداوند اس میں لکھے ہیں. یہ اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہو کہ انگوٹھے چومنے بھی ہیں تو صرف لب لگے کام ہو جائے. اعلیٰ جیسے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی انگوٹھے نہیں چومتا کوئی گنہگار ہے؟ کہا نہیں, اگر وہ چومنے والوں کو برا نہیں مناتا, کچھ کہتا نہیں اور خود چومتا نہیں, تو مستحب کی تعریف یہ ہے, کر لو تو ثواب, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں, اگر کوئی انگوٹھے نہ چومے تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹے میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا علم دوں گا, علمی بات کروں گا. اگر ہم لوگ ان کو وہابی کہتے ہیں تو آپ نے مارکیٹنگ وہابیت کی, سنیوں کو وہابی بنا دیا. آپ کو تو معلوم ہی نہیں کہ سنیوں کو وہابی نہیں کہنا. یہ سنت طریقہ یہی ہے کہ بھئی کوئی اصول یہی ہے کہ اگر کوئی چومے ٹھیک ہے, نہ چومے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی کہے میں نہیں چومنا بدعت ہے, تو یہ بات غلط. جس کو بدعت کہنے والا وہ ہے. آپ لوگوں کو پیدا کیا گیا اللہ کریم نے اپنے لیے, اب میری بات پھر غور سے سنیے, اب اللہ کریم نے اپنے لیے, آپ وہ شکار ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں, آپ وہ شکار ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ دے بندیو اور تسی تے رب نو پا سکتے ہو, اے تے جھگڑے کوئی نہیں, اے تے جھگڑے کوئی نہیں. مثال جھگڑے چھوٹے چھوٹے معمولی کے جھگڑے میں نہیں کر دوں. دیوبندی اور بریلوی میں کیا فرق ہے؟ دیوبندی اور بریلوی میں فرق صرف اور صرف حسام الحرمین کے فتوے ہیں جو ان کے 4 علماء کرام پر لگے اور ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا. خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ ہمارا فرق ہے دیوبندی اور بریلوی کے ساتھ. سمجھ آ گئی کہ اعلیٰ حضرت نے جو 1905 میں فتوے لگوائے تھے 30 کے قریب حسام الحرمین کے خلافت عثمانیہ مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے, وہ کفر کا جو وہ عبارتوں کو مانے وہ کافر ہے. نہ اذان سے پہلے درود کا مسئلہ ہے, نہ نماز کے بعد کلمے کا, نہ جمعے کے بعد سلام کا, نہ کل, نہ چلم, نہ تیجوان, رسم, نہ ملان, نہ عرس. یہ مسائل نہیں ہے, مسئلے وہ فتوے تھے. یہ ہے فرق دیوبندی اور بریلوی میں. یہ میں آپ سائڈ پر کر دیں. دیوبندی اہل سنت اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ اہل سنت اور اہل حدیث میں فرق یہ ہے, اہل سنت 4 ائمہ کرام کو مانتے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اور کہتے ہیں کسی ایک امام کی تقلید کر لو, مقلد بن جاؤ اور اس کے طریقے پر قرآن و سنت پر چلو تو تم اہل سنت ہو. بات سمجھ آئی؟ میں نے کیا سمجھایا؟ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ 4 ائمہ کرام, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, کسی ایک کی تقلید, کیونکہ وہ اماموں نے قرآن و سنت پر ہمیں سب کچھ دیا, اس لیے کسی ایک کی تقلید کر لو. مثال پھر دے, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی یہ دونوں رفع یدین کرتے, امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے. کوئی مسئلہ رفع یدین کا نہیں ہے. اگر تم ان کے مقلد ہو تو کرو, تم ان کے مقلد ہو تو نہ کرو.
کیونکہ وہ بھی قرآن و سنت پر، یہ بھی قرآن و سنت پر ہے. رفائی لینڈ کوئی منسوخ نہیں ہے. اگر ہم کہیں گے منسوخ کی لڑائی کریں گے تو پھر دو کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی ہماری، جو اہل سنت کے قانون کے خلاف ہو. ہماری بات سمجھ آئی؟ نہ سمجھا میں پوچھ کے جانا. ٹھیک ہے. اگلی بات، اہل حدیث سے ہمارا کیا فرق، کیا پھٹا ہے؟ ان کا پھٹا ہمارے ساتھ قانون اور اصول کا. کیا اصول اصول؟ سارے کہیں گے صحیح حدیث، صحیح حدیث، صحیح حدیث، صحیح حدیث. جب یہ صحیح حدیث کا رولا ڈالتے ہیں، ہم ان سے صرف سوال کرتے ہیں صحیح حدیث کے مطابق نماز کا طریقہ تمہیں کس امام نے سکھایا؟ اس باب کا نام بتایا جائے. تو سوال سمجھ میں آیا؟ بے شک. لڑائی پھٹا گیا ہے اصول کا. اصول کیا ہے کہ بھئی یار تم کہتے ہو صحیح حدیث، ہماری ضعیف حدیث ہے. صحیح اور صحیح یا 36 اقسام یا محدثین نے بیان کی، یا محدثین نے 36 اقسام بیان کی، تمہیں صحیح حدیث کے مطابق مکمل نماز کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اس باب کا نام بتاؤ. بتائیں گے تو مقلد ہو جائیں گے، نہیں بتائیں گے تو جھوٹے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت. اللہ. وہ گل سمجھ آئی کہ میری؟ دیوبندی اور بریلوی میں فرق 4 کفریہ بات تھے، اور اہل حدیث اور اہل سنت میں فرق اصول کا. اوے آپ لوگ رب کو پانے والے ہیں، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ اکثر مثال کے طور پہ دیکھیں، اب محرم کا مہینہ آیا، ہم کتنے کمزور لوگ ہیں، کتنے کمزور لوگ ہیں. ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، محرم میں نکاح نہ کرتے. کیا قرآن و سنت نے فرمایا؟ نہیں. یہ کہیں پریشر ہے اہل تشیع کو، کہیں ہم ڈر پھونک لوگ ہیں، ڈرتے ہیں. قرآن و سنت میں کوئی منع نہیں ہے. اعلیٰ سے پوچھا گیا 9 یا 10 محرم کو شادی، کہتے شادی کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. ہم اتنے ڈر پھونک لوگ ہیں کہ اپنی نئی نویلی دلہنوں کو واپس بھیج دیتے ہیں. چل قدرتی تمہارے گھر چل، کیوں محرم کا مہینہ آ گیا. اور بابا کہاں لکھا ہے یہاں تو شادی نہیں بنا، تو تم اپنی بیوی کو باہر کر بھیج رہے ہو؟ کیوں؟ ڈر پھونک، علم ہی کوئی نہیں، جہالت. اتنے ڈر پھونک لوگ ہیں بیٹے. ہم لوگ محرم میں مٹیاں ڈالتے ہیں نا، قبروں پہ جا کے مٹیاں ڈالتے ہیں 9-10 محرم کو. میرے نبی نے فرمایا قبر ایک ہٹ ہوگی. کتنی؟ حضور کی قبر ایک گٹھ تھی. اس کے علماء کرام نے فرمایا ایک گٹھ سے اوپر قبر رکھنا، بڑی رکھنا خلاف سنت ہے، بدعت ہے، خلاف شریعت. اب اپنے ایمان سے بتائیں کہ جو مٹی ڈال رہے ہیں یہ کون سی سنت ہے؟ لیکن ہم ڈر پھونک لوگ ہیں، نہیں کریں گے. ہم نے قبریں بڑی کرنی ہیں. تو کل سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ سارا میں قرآن و سنت کے مطابق بیان کر رہا ہوں، لیکن ہم ڈر پھونک لوگ ہیں. لوگ کیا کہیں گے اور تم نہیں سنانے لگے ہو. بیٹے دین کا مجدد وہی ہوتا ہے جو پرانی بات کو نیا کر کے بتاتا ہے. اللہ. کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے حق یہی ہے. اگر آپ کو نہ بتایا تو کس کو بتاؤں گا؟ کل آپ مجھ سے پوچھے گا بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا. محرم میں نہ نکاح منع ہے، محرم میں نہ بیوی پیچھے جانا، اور محرم میں قبروں پر مٹی ڈالنا ناجائز ہے. حتیٰ کہ یہ بھی یاد رکھیں، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ پانی کا تروکا لا رہی ہے. آپ نے فرمایا پانی ادو لائی تھا جب قبر کھودی ہوئی تو مٹی پائی جو تروکا لا کر سیٹ کر دی جاتی ہے. اس کے بعد جب سیٹ ہو گئی پانی ضائع کرنا بھی گناہ. اسی آج لا کے تو پھولا دے ہار پا کے بڑا خوشی محسوس کرتے ہماری قبر رونق والی ہو. حقیقت بیٹے ایسا نہیں ہو، حقیقت ایسا نہیں ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ بھی غور سے سنو. میں یہ نہیں کہتا پھول ڈالنے نہیں جائے، جو پانی کا میں نے بتا دیا وہ غلط تھا، وہ میں نے بتا دیا. نبی کریم علیہ السلام و تحیت و ثنا نے 2 بندوں کو دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا. میرے نبی کی آنکھوں نے دیکھا عذاب. آپ نے 2 ٹہنیاں توڑی، لگا دی کہ جب تک یہ سر سبز رہے گی ان کا عذاب کم ہو جائے. اوکے، کل حدیث سمجھ آ گئی؟ حدیث سمجھ آ گئی. آپ جو پھول ڈالنے والے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی والدہ کو عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. آپ اس لیے ڈال رہے ہیں عذاب کی کمی کے لیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں وہ پھول تازہ رہیں گے، خدا کی قسم اس مٹی کو، جو آپ خاک سے بنے، آپ مٹی سے بنے، اس مٹی میں اللہ کا ذکر گونج لیں. آپ قبر میں جائیں گے، قبر بھی اللہ اللہ کرے گی آپ کے. اللہ کیونکہ زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اپنے اندر ذکر شامل کر، جب وہ قبر میں بھی رکھا جائے گا تو اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا. قبر میں چلو. جیسے یہ دوست بیان کر رہا تھا، میں کہتا ہوں یا اللہ زندوں کو بخش دے، یا اللہ زندوں کو بخش دے، اصالے ثواب زندوں کو کرو. کیوں بیٹے؟ ایک اپنی ایمان سے بتاؤ چیز.
میں دعا کروں یا اللہ یہ نمازی بن جائے, یا اللہ یہ داڑھی رکھ لے, یا اللہ یہ تہجد گزار بن جائے, یا اللہ اسے علم عطا فرما, اسے یا اللہ یہ عطا فرما. ساری زندگی میری دعائیں رائے نہ گئی, بالکل کام نہیں ہوا, آپ پر اثر نہ ہو. جیسے ہی آپ مر گئے قبر میں رکھے گئے, میں نے دعا کی قبول ہو گئی. زندگی میں آپ بدلے نہیں میری دعاؤں سے, زندگی میں تو آپ بدلے نہیں میری دعاؤں سے. آپ قبر میں رکھتے ہی ایک ختم دعانا ہے تو کام ہو جانا جی. بیٹے آج نہیں ان کی پناہ, اللہ مانیں گے در قیامت میں مان گے. آج میں کون مثال دے, حضور نے قیامت والے دن ہماری شفاعت کر دی. سب سے بڑی شفاعت کیا ہوگی کہ حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ کریم کے آگے عرض کریں گے, یا اللہ فیصلے کا دن مقرر کر دے. فیصلے کا دن مقرر کر, یعنی فیصلے سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہوگا نا, بے نمازی کا سر پاٹتا ہوئے گا, زنر سکھانے دی ان کا برا حال ہوتا ہوگا, روندے پٹتے, کئیوں کا پسینہ یہاں تک, کئیوں کا یہاں تک آیا ہوگا, برا حال ہوگا. تو حضور نے شفاعت کیا کرنی ہے, ساڑھے واسطے حالے بھی شفاعت کی تھی, حالے صرف اینا کہنا یا اللہ فیصلے کا دن مقرر کر, جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. کہ سب سے بڑی اس کا فائدہ کافروں کو بھی ہونا ہے کہ دن مقرر ہوئے تو ہمیں چاہیے نہیں, اس کا سب کو فائدہ ہو, فیصلے کا دن مقرر ہوئے. اور اس فیصلے کا دن مقرر کرنے سے پہلے پتر کتنی دیر بعد ہوئے گا, 50,000 سال کا دن کیا جاتا, 10,000 سال بعد, 15,000 سال بعد, 20,000 سال بعد, کتنے سال بعد. کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی ایک یونین بنے گی جو آدم علیہ السلام سے لے کر گھماتے سرکار تک پہنچے, اور سرکار کے لیے آنا لگا. میں اس کے لیے وہ کھڑے ہو کر مقام محمود پر شفاعت کریں. بیٹے اسی میری رائے ہے, میں تو علم دیتا ہے, شفاعت کس نے کرنی, میں نے ابھی کیا بتایا بیٹے, شفاعت کس نے کرنی, علم آ گیا. آپ نے اس نقطے کو اپنے دماغ میں اتنا بڑھانا ہے کہ آپ جب حشر والے دن اٹھیں آپ کے علم میں ہو کہ شفاعت میرے نبی نے کرنی ہے, اور آپ پہلے نبی کے ساتھ کھڑے ہو. ادھر ادھر نہیں بھاگنا, پہلے ہی. جب مجھے یہ علم ہو گیا حضور نے شفاعت کرنی ہے, میں دعا مانگ رہا ہوں, یا اللہ میرے نبی نے اتنے تو شفاعت کرنی ہے تو حق ہے, دنیا کی سفارش کرے کہ میں دنیا کی بخشا جاؤں. یا اللہ میرا نبی میرے واسطے سفارش کرے. وہ کہتے ہیں ظالم من سمجھاؤ کا فاستغفر اللہ, جدو تسی اپنی جاناں دے ظلم کر لو تو نبی دے دربار تے آئیو, اللہ کو معافی منگو تے نبی بھی تہاڈے واسطے دعا کر دے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے دنیا میں ہی نبی کی شفاعت چاہیے, نبی کی دعا چاہیے. میرا نبی میرے لیے ہاتھ اٹھا کر اب بھی دعا کرے کہ یا اللہ اسے بخش دے, دنیا میں بخش دے. اور بخشش کی ایک نشانی میں کئی دفعہ سمجھاتا ہوں. کجری نے کتے کو پانی پلایا, بخشی گئی. آپ بتائیں کجری رہی کہ نہیں, جب بخشی گئی پھر کجری نہیں رہی. جس وقت انسان بخشا جاتا ہے گنہگار نہیں رہتا, نیک ہو جاتا ہے. اگر آپ نیک نہیں ہوئے, بدلے نہیں, تو بخشے نہیں گئے. بخشش کی ایک نشانی ہے جب رب کریم نے کسی کو بخشنا ہوتا ہے اسے سرکار کا دیوانہ بنا دیتا, جت نہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹے, آپ کہیں کہ اللہ ہوتے ہیں. جو اللہ آپ کو یہاں توفیق نہیں دے رہا بیٹے, ڈر لگتا ہے. آپ بہت قیمتی ہیں, آپ سے یہ سب کچھ, آپ کے لیے معاملات ہیں, آپ ہی رب کریم کا شکار ہے, تخلیق ہے, آپ پر ہی سب کچھ ہے. انوارات و جلیات کے مستحق بھی آپ ہیں. میں نے آگے یزید کی بات کر رہا تھا, اس کو واپس لے لوں. یزید کو زبانی کلام میں یہ کہے کہ جس نے امام حسین رضی اللہ کو شہید کیا. یزید کے پھپھا جان بلا کون تھے, میرے نبی اس کے پھپھا جان ہیں. کس کے, یزید کے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ کی بہن تھی, ٹھیک ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ کا بیٹا تھا یزید, اس کے پھپھا جان. نسبت کام نہیں آئے گی, محبت کام آئے گی. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر ہم پر جتنے بھی چلتے ہیں. یہ اپنی جگہ پر ہے تو تیر پر چل رہا ہو تو رک جائے گی, اور اگر نسبت کے ساتھ عمل ہی کوئی نہ ہو کسی نے نہیں روکنا. میں ایک اور مثال دے دوں.
یزید قرآن و سنت پر نہیں تھا اس لیے یزید تھا. اب جو بندہ قرآن و سنت پر نہیں ہے وہ یزید ہے. اللہ 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 قرآن نہیں معاف کر بیٹے, جو قرآن و سنت پر نہیں وہ یزید پر ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا فرمان اچھا نہیں لگتا, نبی کا فرمان اچھا نہیں لگتا, تجھے بیمار آدمی ہے یار, تجھے شفا چاہیے, کیا چاہیے, کیوں نہیں چلتا, کیوں نہیں اثر لیتا یار, کیا ہو گیا تجھے, بیماری دور کروا, کیا کسی اللہ والے کے پاس شاید اس کی نظر پڑ جائے. کیونکہ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بیٹے نظر کام نہ کرے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں, میں نے کہا تھا میں علم میں اضافہ کروں گا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مومن کی شان خانہ کعبے سے زیادہ ہے. تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے وہ مومن بنا جس کی شان خانہ کعبے سے زیادہ ہو. حدیث کی بات ہے, دعا مانگا کرے نا, اپنے کو ڈٹ کے منگو, وہ دین والا اسی لین والے. یہ وہ چولی ہے جو نظر نہیں آتی بیٹے, یہ وہ جولی نظر ہی نہیں آتی. مل کیا رہے, ابھی کیا ملا کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوگا. میں نے بیان کیا مجھے کیا ملا, بیٹے ملنا کیا ہے, یہ کیا کم ہے کہ میرے ذریعے سے دین پھیلے, مجھے اللہ تعالیٰ ہاتھی کی تجلی سے نوازے, آمین آمین. میرے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے, یہ کیا کم ہے. آپ کے ذریعے سے بھی ملنی چاہیے نا. یہ بچے اپنے باپ کا شکوہ کریں گے کل قیامت والے دن, ہمیں بتایا کچھ نہیں, سیکھا کچھ نہیں, اور ہمیں سکھانا ہے بیٹے. انشاءاللہ ہماری زندگی کا مقصد ہی سیکھنا اور سکھانا ہے, بھاگنا نہیں ہے کہ بھاگ کے جائیں. بھاگنا کہاں ہے, وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ سے نہ بھاگو, اللہ کی طرف بھاگو. سبحان اللہ. اللہ سے بھاگنے کا ٹائم نہیں ہے, اور لیب ایکسکیوز نہیں چاہیے, لولے لنگڑے بہانے نہیں چاہیے, اس وجہ سے ہو گیا, اس وجہ سے ہو گیا. کہاں میری نافرمانی کی نہ ہو سکا, اینڈ اپ کر کے دکھاؤں. وہ جذبہ ہی کیا جسے موت آ جائے, وہ قدم ہی کیا جو ٹھہر جائے, وہ شوق ہی کیا جو مان پڑ جائے. آپ نہیں چلنا ہے, اور بعد کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا. اللہ اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اس لیے یزید پپا جان, لیکن نسبت کام نہیں آئی. وہ یزید ہے, اس کو جو مرضی کہہ لیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ یزید نام رکھنا برا ہے, پریشر بڑھے نا, ابھی رکھ دے نہیں. وگرنہ 103 صحابہ کرام کا نام اعلی صحابہ میں امام ابن حجر اسقلانی ہے, 103 صحابہ کا نام یزید تھا. اور کربلا کے بعد بھی کئی محدثین کے راوی جو ہیں, حدیثوں کے راوی, وہ یزید نام کے تھے. ہمارے ادھر کیونکہ اہل تشیعوں کا زیادہ ہوتا ہے نا, ٹھا 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 ٹھا, تو ہمارے یہ ہوتا پریشر, یزید نام رکھ دیا تو کیا ہوگا. جیسے وہ حضرت معاویہ کے نام کے معنی بدل دیتے نا. ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں, ہم نے دفاع کرنا ہے قرآن کا, ہم نے دفاع کرنا ہے نبی کریم کا, ہم نے دفاع کرنا ہے اہل بیت کا, ہم نے دفاع کرنا ہے صحابہ کرام. ایک اور آخری بات بتاتا ہوں, کیونکہ میں نے اسے کہا تھا 8:30 تک رکھیں گے. ہم اہل سنت ہیں. کیا ہیں اہل سنت؟ اہل سنت وہ ہے جو قرآن و سنت پر ہے. اہل تشیع وہ ہے جو قرآن و سنت کا منکر ہے. بے شک بے شک. ہم اسے دلیل مانگیں, ٹھیک ہے, کہ ابھی کیا ہے. اہل سنت وہ ہے جو قرآن و سنت پر ہے. قرآن مکمل, قرآن کس نے کیا تھا قرآن مکمل, تو بتا سکتا ہے مجھے قرآن کس نے مکمل کیا؟ میں بتا. صحیح بخاری کے 2 حدیث ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جنگ یمامہ ہوئی, غور سے میری بیٹے بات سنیے گا, بڑی فائدہ دے گا, ایمان دے گا, آپ کو یقین دے گا. جنگ یمامہ میں جب حافظ شہید ہونے شروع ہو گئے, حضرت عمر فاروق نے آ کر عرض کی, اے ابو بکر قرآن اکٹھا کر. انہوں نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں جو نبی نے نہیں کیا. کہا قرآن اکٹھا کر. ان کے دل میں بات ہوتا, انہوں نے بتایا حضرت زید رضی اللہ عنہ قرآن اکٹھا کیا. انہوں نے کہا کیسے؟ میں بھی ایسے ہی تھا, لیکن میرا عمر نے سینہ کھول دیا, قرآن اکٹھا کیا. جب قرآن اکٹھا کرنے کی باری آئی تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت زید, ہاں بھائی حافظ آتے جان, قرآن پڑھ دے جان, کہڑا کتنے سرکار نے فرمایا ہے, گلا لائی جان, قرآن ہم اکٹھا ہوئی جان. کتنے سال لگے مجھے نہیں معلوم, حکومتی لیول پر اکٹھا ہوا, اور دو گوت ہوئے گے, ہاں بھائی ہاں ٹھیک ہے, اینڈ ہو گیا, قرآن اکٹھا ہو گیا, کتابی شکل میں اکٹھا ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا, اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس رہا, اس کے بعد حضرت حفصہ کے پاس رہا.
دوسرا فتنہ اٹھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں. حضور نے فرمایا تھا قرآن 7 ایکسنٹ پر ہے, 7 لینگویجز پر ہے, 7 قرات پر ہے. اب لوگ پڑھ پائے گا کہنا میری صحیح ہو, میری صحیح ہے, میری صحیح ہے, میری صحیح ہے, میری صحیح. حضرت حذیفہ نے کیا, عثمان اس کا حل نکالا. اے نہ کسی بھی یہودوں نے سارا طرح کا میں ٹھیک میں قرآن سے فرق پایا. عثمان غنی رضی اللہ نے جو کام کیا نا, کمال کیا. اللہ اللہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت حفصہ کا قرآن پڑھایا. حضرت زید کی ڈیوٹی لائی. انہوں نے کہا این جو ہوں لکھنا نا قریش لیلا فی قریش, قریش کی قرات میں لکھنا ہے, قریش قبیلے کی قرات میں لکھنا ہے جو سب کو معلوم ہے. باقی ساری قراتیں فرق ایک قرات میں جو آج کے آپ کے پاس موجود ہے نا قرآن, ایک قرات. حضرت عثمان غنی نے ایک قرات میں قرآن اکٹھا کر کے جو سب سے بڑا کام کیا تھا, انہوں نے جو لکھا ہوا تھا, جس چیز ورقے پہ لکھا ہوا تھا, جس صحیفے پہ لکھا ہوا تھا, جس مصحف پہ لکھا ہوا تھا, جس ہڈی پہ لکھا ہوا تھا, سارا کچھ ملا کر پانی میں ڈالا. جب وہ سیاہی ختم ہو گئی سارا کچھ جلا دیا, پانی گڑے میں دے دیا. اب صرف ایک قرآن باقی بچا, باقی مصحف علی, مصحف فاطمہ, سب کچھ ختم. ایک قرآن. اب کوئی کہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی ایک حدیث آتی ہے ابن ماجہ 1944 کہ میں جب حضور کا وصال ہوا تو ایک بکری آئی, تو 2 جو آیتیں لکھی ہوئی تھی وہ میرے تحت کے نیچے پڑی تھی, بکری کا ساری روایتیں حضرت عمر فاروق کی ہو کہ ہم جو تھے یہ ردات والا رجم والا مسئلہ تھا, یہ ساری حدیث جو کہ محدثین نے اکٹھی کی. جب عمر فاروق نے قرآن اکٹھا کروایا اور جب حضرت عثمان غنی نے اکٹھا کروایا, سب روایتیں ختم. سارے صحابہ کرام متفق ہوئے کہ یہ قرآن اب مکمل ہے, اب ہم کسی روایت کو نہیں مانتے. انہیں راوی جو سارے نے مان گئے ان کو سانو کہے تو وہ ابن ماجہ 1944 کو بابا ختم. کیوں؟ اس لیے کہ سارے قرآن پر متفق ہیں. وہ کون سے؟ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 پڑھ لیں. اللہ کریم فرماتا ہے محبوب آپ اسی تن مبعوث کیتا انہاں دے وچ تاکہ تسی انہاں دا تزکیہ نفس کرو. انہاں دا تسی کیتا تزکیہ نفس, اللہ انہاں نے تسی علم دیتا ہے, انہاں نے تسی تعلیم دیتی ہے. اور اللہ کے نبی نے جن کو پاک صاف کیا وہ ہے صحابہ, جن کو علم دیا وہ ہے صحابہ, جن کو پاک صاف کرنے کے بعد حکمت اور دنائی دکھائی, کتاب کی تعلیم دی, وہ ہے صحابہ. کوئی کہے آیات تطہیر ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, بے شک بے شک بے شک. اہل بیت بھی پاک, یہ بھی پاک, کیونکہ بند کرنے والا کون ہے؟ نبی. بے شک. اس لیے میں نے کہا کیوں کہا تھا قرآن کو وہ نہیں مانتے, اس لیے کہ بیٹے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن نام کا, وہ کبھی یہ نہیں بیان کر سکتے کہ کس ہستی نے اس قرآن کو اکٹھا کیا, ان کی کتابوں میں نہیں. میری کتاب میں اگر حضرت مولا علی کا فضائل لکھے ہیں تو میں ماننے والا ہوں نا کتاب کا, ان کے نہیں لکھے تو کہاں سے آئے ہو؟ پہلی بات وہ قرآن کو نامکمل سمجھتے ہیں, اور جو قرآن کو نامکمل سمجھتے ان کی کتابوں میں لکھا, میں نے آپ ذاتی نہیں کہہ رہا, ان کی کتابوں میں لکھا. دوسری بات وہ نبی کو نہیں مانتے, نہیں مانتے. آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے بیٹھے ان کی کتابیں امام جعفر صادق سے شروع ہوتی ہیں, نبی سے نہیں شروع, 5 تن سے شروع نہیں ہوتی. ہمارے پاس مرفوع حدیث یعنی نبی کی حدیث کثرت. ہمیں نماز کا طریقہ کس نے سکھایا؟ نبی نے. اذان کا طریقہ کس نے سکھایا؟ نبی نے. ان کے پاس نہیں ہوگا. وہ کہیں گے قرآن تو ساڈا نماز ہے, وضو ہے. وہ پوچھ لو بابا سکھایا تو نبی نے ہوئے گا, دسو کتنے دے نبی, یا جس نبی نے سکھایا وہ نہ دسو. ساڈا نبی نبی نہیں ہے, وہ ہمارے نبی جس نے ہمیں وضو کا طریقہ سکھایا, تو وضو کرنا کس طرح ہماری کتابوں میں, ان کی کتابوں میں نبی نہیں. 5 تن بھی نہیں. اس لیے میں جو آپ کو بات کہی تھی, ہم قرآن و سنت پر ہیں, ان کے پاس قرآن و سنت کوئی نہیں. ہم نے کبھی ان کی کتابوں کو سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا. وہ ہماری احادیث کی کتب کو اپنا قد ثابت کرنے کے لیے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے طور پر استعمال کریں. ہم نہیں کرتے, تو نہیں کرتے. ہمارا دین ہی مکمل ہے, میرا نبی دین مکمل کر کے گیا. اور سرکار نے فرمایا تھا ماں انا علیہ وسلم, اسی پر رہنا جس پر میرا اور میرے صاحب ہو. ہم صاحب کے طریقے پر ہیں. اب جتنی باتیں کو سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو بیٹے وقت تھوڑا ہے, کام بہت زیادہ ہے, اور وقت دیکھنے والا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم کیا کہیں گے صدقہ سے. کیونکہ جب ہم بات کریں گے وہ اللہ کی بات ہو, اپنی ذات کے لیے بات کرتے ہی نہیں. مجھے کو چھوڑ کر چلا جائے مجھے کوئی فکر نہیں.
اور 10 سال کے بعد بھی آئے گا میں اس سے وہی رشتہ رکھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ واسطے ہوں، ذاتی نہیں ہوں. تو اس کا اعتراض کروں گا اور چپ سے چلا گیا تھا. اعتراض نہیں ہے، وقت بڑا کم ہے، ابھی وقت گزرے گا. 56 سال میری عمر ہو گئی ہے، آگے کتنا کچھ زندہ رہنا یار. اور اگر میں نے ان اولادوں کو سکھایا نا، کل قیامت والے دن آپ یہ کہہ نہیں سکتے میرے کو بتانے والا نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل قیامت والے دن کہیں کہ سر کوئی دسن والا نہیں ہے، اپنے مور لا کے میرے بڑا کر دینا ہے 10,000 روپے. اس لیے تو بتانا پڑا. ہم اپنی دادوں کو سکھانے نکلے، اور جب سکھانے نکلے ہیں تو پھر چھوڑیں گے نہیں. ہمارے ساتھ اللہ کی ذات اور رسول کی ذات کھڑی ہو. کبھی کبھی خدا کی قسم ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کی. اتنا یقین اپنے رب پر ہوتا ہے کہ جہاں مرضی گرا دیا جائے کھانے والے پڑے. کبھی رزق کی ٹھوڑ نہیں رہے. کبھی بھکاریوں کی طرح نذرانے نہیں مانگتے پیو. کیوں؟ جب طریقہ یہ ہے کہ اللہ دینے والا ہے تو دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ وہی دیتا ہے. اگر وہ نہیں دیتا تو کون دیتا؟ بھائی بستانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے نماز پڑھی کہ امام صاحب کے پیچھے. جب نماز پڑھ لی تو امام صاحب نے کہا بھائی نے کرتا تو کچھ بھی نہیں، تو روٹی نے کتوں مل لی. کہتے میں پہلے نماز پڑھ لیں گے تمہارا. کہتے کیوں؟ کہتے جن پتہ ہی نہیں رب دیتا ہے. زمین تو رب دیتا ہے، تیرا رب نہیں ہے. تو نماز تمہارا پڑھ لیں گے. کیا تانوں کون دیتا ہے؟ ڈر دے گا تو اسے اللہ پڑھ لو. دعا مانگ مانگ کے لو، یا اللہ میں تیرا پیار کرنا چاہنا قبول کر، اپنی محبت معرفت دے. یا اللہ میں چلنا چاہنا مجھے چلا. دل سچا کر کے بے وجہ. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اس دنیا میں ٹھہر گئے. کہنے کا ٹائم نہیں رہا. وقت ہمارے ہاتھ میں اب ہے، مرنے کے بعد نہیں ہو. وہ کمزور نہیں بننا جو آخری ہم سوچے نیا جڑا نہ کر رہا. یاد رکھیے گا بہت سے چلاک اور ہوشیار بندے یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون اور حمان نمرود جیسے پاگل تھے جو اللہ کی پکڑ میں آ گئے. اسی بڑے چلاک ہیں، اسی فرعون سے حمان تو زیادہ چلاک ہیں، پڑے نہیں جاؤں ایسے چلاکیاں نہیں. جب رب کی بارگاہ میں رب نے پوچھنا نا چلاکیاں نہیں چلنی ہیں، ایسی سمجھ. میں نے اس پر بھی ایک اصول بنایا. کل قیامت والے دن رب نے پوچھنا ہے ہاں بھائی کیا لایا؟ میں کہا یا اللہ تیری قسم، توفیق تو نے دی، نماز تو نے پڑھوائی، اجر تو نے دیا، ثواب تو نے دیا، عزت تو نے دی، درجہ تو نے دیا. یہ سارا کچھ تو نے کروایا مجھ سے، میں کچھ نہیں لایا. جو گناہ ہے وہ میرے، لیکن تیری طرف اللہ کیا میرا کچھ نہیں. میں تو لے کے نہیں آیا، میں تو لے کے آؤں اس پر بھی شرمسار ہوں. آپ کا اور دعا مانگا، دعا مانگا. دعا کیا مانگی؟ یا اللہ تو وہ رب ہے جو قرآن میں فرماتا ہے ہم جس کے چاہے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں. احسان میرے سے کر. اللہم آمین. میری گناہ نہیں دے سکتی. اللہم آمین. بیٹے وہ زنا معاف کر سکتا ہے، شراب معاف کر سکتا ہے، ڈکیتی معاف کر سکتا ہے، قتل معاف کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بے شک. یہ بات یاد، یہ نہیں میں کہہ رہا کریں، یہ نہیں میں کہہ رہا، وہ کر سکتا ہے. کیونکہ اگر سے ہم نہیں کر سکتا مجبور کر رہے ہیں. وہ مجبور نہیں، مختار ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ میرے ہماری میرے پروردگار میری بات ان کو سمجھ آ جائے، ان کے دل میں رت بس جائے، انہیں اپنا دیوانہ بنا، اللہ یہ اپنے ہوش میں نہ رہے، مست ہو جائے، میرے نام پر وجد میں آتے نظر، میرے محبوب کا در پکڑ لے، ان کا دامن تھام لے. یا اللہ مہربانی فرما، ہر دیکھنے والا سننے والا چاہنے والا جنت میں جائے، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. انہیں دنیا بھی بلی دے، آخرت بھی بلی دے، علم دے، عمل دے، خلوص کی دولت سے مالا مال. ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمیں درد دل عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما، حضور کی زیارت کا شوق عطا فرما. ہمارا سینہ روشن کر دے، ہمارا دل تیرے لیے دھڑکتا نظر آئے، تیرا ذکر کرتا نظر آئے. اس وجود پر حکومت تیری رہے اور اس وجود سے تیرے محبت کی خوشبو آئے. یا اللہ تیرا ہی بننا چاہتے ہیں، بنا لے. مہربانی فرما، ہمیں قبول فرما. یا اللہ یہ جتنے بھی آئے ہیں ٹائم دیا، وقت دیا، ان کا قیمتی بنانا، ان پر احسان کرنا، ان کے گناہ معاف کرنا اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا. یا اللہ ہو یا رحمان ثبتنا علی الدین. آمین.